غزہ میں حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا اعلان۔ کہا غزہ پر جنگ بندی پر عمل درآمد کا آغاز اتوار 19 جنوری سے ہوگا۔ قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی معاہدے پر اتفاق کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے بتایا نیتن یاہو حکومت سیکیورٹی کابینہ میں جمعرات کو جنگ بندی معاہدے پر ووٹنگ کرے گی۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ، جو بائیڈن کریڈٹ لینے لگے، مگر قطری وزیر اعظم نے مذاکرات میں مدد کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ کی خصوصی ایلچی کا شکریہ ادا کیا۔ ٹرمپ نے کہا تھا حماس نے اسرائیلی قیدیوں کو رہا نہ کیا تو غزہ کو جہنم بنا دیں گے۔ جنگ بندی کا معاہدہ فلسطینیوں کی استقامت کا نتیجہ ہے۔ غزہ میں جنگ روکنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ مزاحمت کا نتیجہ ہے۔ حماس کے ترجمان کے مطابق جنگ بندی کا معاہدہ عظیم فلسطینی عوام کی ثابت قدمی کا ثبوت ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا ہے، آج اہل غزہ سرخرو ہو گئے، 47,000 شہداء زندہ رہیں گے، انشاءاللہ القدس آزاد ہوگا۔ پی ٹی آئی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹیوں کا تیسرا اجلاس آج ہوگا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات قیادت کے سامنے لے کر جائیں گے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے مذاکرات کے تیسرے دور سے پر امید ہیں، آج تحریری مطالبات حکومتی کمیٹی کو پیش کریں گے۔ امید ہے مذاکرات جلد مکمل ہوں گے اور کوئی خوشخبری آئے گی۔ کراچی میں تیز رفتار ڈمپر نے ایک اور چراغ گل کر دیا۔ صبح سویرے سپر ہائی وے کے قریب ڈمپر کی ٹنکر سے راہگیر بچی جاں بحق، شناخت 6 سال کی تانیہ کے نام سے ہوئی، لاش اسپتال منتقل۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ بجھائی نہ جا سکی۔ تیز ہواؤں کے باعث بھڑکتے شعلوں نے مزید علاقوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ لاس اینجلس سے 100 کلومیٹر دور جھاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ چند گھنٹوں میں 5 ایکڑ رقبہ جل گیا۔ اب تک 25 افراد کی ہلاکتیں رپورٹ، سینکڑوں زخمی، 23 افراد لاپتہ ہیں۔ مزید 90,000 سے زائد افراد کو انخلاء کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ امریکی مسلمان لاس اینجلس میں متاثرین آتش زدگی کی امداد کے لیے پہنچ گئے۔ امریکہ کی سب سے بڑی مسلم فلاحی تنظیم کی امدادی کارروائیاں جاری۔ ایتنا ریلیفز کے سی ای او عبدالرؤف خان کہتے ہیں متاثرین کی ضروریات کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں۔ ہمارا مقصد متاثرین کی زندگی کو دوبارہ معمول پر لانا ہے۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ طاقتوں امریکہ طبقہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ اوول آفس میں الوداعی خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں، خاندانوں اور جمہوریت کی حفاظت کرنی ہے۔ امریکی اقدار پر یقین رکھنے کا مطلب جمہوری اداروں پر یقین رکھنا ہے۔ سوشل میڈیا پر گمراہ کن معلومات سے طاقت کے غلط استعمال کو ممکن بنایا جا رہا ہے، جس سے آزاد پریس تباہ ہو رہا ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز نے ٹیسٹ سیریز کے لیے تیاریاں تیز کر دی۔ ملتان میں دونوں ٹیموں کی بھرپور پریکٹس۔ شاہینوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی ڈرلز کی۔ لیفٹ آرم اسپنر نعمان علی کہتے ہیں ملتان میں انگلینڈ کے خلاف میچ میں شاندار پرفارم کیا تھا، اس بار بھی عمدہ کارکردگی کے لیے پرجوش ہوں۔ پاک ویسٹ 2 ٹیسٹ کی سیریز کا پہلا میچ جمعے سے ملتان میں شروع ہوگا۔ مہمان ٹیم 19 سال بعد پاکستان میں ٹیسٹ کھیلے گی۔ ٹیسٹ سیریز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائی جائے گی۔ کرم میں مزید 4 بنکر مسمار کر دیے گئے۔ فریقین کے تحفظات دور کرنے کے بعد زیارت بنکر اور مسجد مورچہ بھی مسمار کرنے کا کام جاری۔ خارکلے اور مارش میں اس مسمار کیے گئے بنکرز کی تعداد 7 ہو گئی۔ جرگہ ممبر حیدر شاہ نے بتایا مورچے پر فریقین کے تحفظات دور کر دیے گئے، حالات معمول پر آ رہی ہیں۔ ٹل پاڑا چنار روڈ کھول دی جائے۔ وفاقی حکومت سندھ کے منظور شدہ منصوبوں کے لیے فنڈز کی مکمل اور بروقت فراہمی یقینی بنائے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے وزیر اعلیٰ سندھ کو یقین دہانی کرا دی۔ اسحاق ڈار نے کہا جاری منصوبوں کی لاگت میں کسی بھی اضافے پر فوری غور کیا جائے گا۔ ملاقات میں سندھ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اتفاق کیا گیا منصوبوں کی لاگت کے اندر اور وقت پر تکمیل سندھ کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ناگزیر ہے۔
सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 ख्वारिज हलाक, हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म का 4 ख्वारिज को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सिक्योरिटी फोर्सेस इंसानियत के दुश्मनों के मज़मूम आज़ाइम इसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट से 2 बच्चे लापता। 5 साल का अलियान और 6 साल का अली घर के बाहर खेल रहे थे। वालिदैन ने गार्डन थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी। नॉर्थ कराची से लापता सारिम का भी ताहाल कोई सुराग न मिला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और सदर UAE के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात। FIA साइबर क्राइम ने मुकदमे में शहबाज गिल और इमरान रियाज को भी नामजद कर दिया। लाहौर, मुजफ्फरगढ़ और फैसलाबाद से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। बांग्लादेशी मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर का हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। पाक फजाइया के सरबराह का मुश्तरका तरबियती मशकों और ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। बांग्लादेशी वफ्द का JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों और जदीद हॉर्वेड में इजहार दिलचस्पी। दोनों मुल्कों की फजाई अफवाज के दरमियान ताउन को फरोग देने का इजहार। हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली सस्ती कर दी। चार्जिंग स्टेशन का टैरिफ 71 रुपये 10 पैसे से कम करके 39 रुपये 70 पैसे करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने चार्जिंग स्टेशंस के टैरिफ में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बिजली की कीमत में कमी से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। वज़ीर तवानाई OS लगारी कहते हैं, चार्जिंग स्टेशन लगाने की इजाज़त 15 दिन में मिलेगी। चार्जिंग स्टेशन गली मोहल्ले में भी लगा सकते हैं। 18 से 20 लाख रुपए तक में कारोबार हो सकेगा। पाक भारत मैच हमेशा ही बहुत बड़ा होता है। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमें 23 फरवरी को टकराएंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी से इसकी बातें शुरू हो गई हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं, पाक भारत मैच का मुझ समेत सबको बेसब्री से इंतजार है। और भारतीय अदाकार सैफ अली खान पर घर में डकैती की कोशिश। नामालूम मुलजिम का सैफ अली खान पर चाकू से हमला। सैफ अली खान हमला में जख्मी हो गए, फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।